بات چاند پر جانے کی ہو، مریخ پر زندگی کی تلاش یا پھر نظام شمسی سے بھی آگے نئی کہکشاؤں کی تلاش کی، ایسے میں ذہن امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کی جانب ہی جاتا ہے۔ ہمارے نمائندے عامر احمد خان ہمیں ملوا رہے ہیں ایک ایسے ہی پاکستانی سے جو ناسا کے اہم منصوبوں کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ ہیں کوثر امتیاز، جو امریکی خلائی ادارے ناسا میں ٹیکنیکل فیلو اسٹرکچر انجینئر کے عہدے پر تعینات ہیں۔ کوثر امتیاز پاکستان سے اسپیس ٹیکنالوجی کی اعلیٰ تعلیم کا شوق لے کر 40 سال قبل امریکہ آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جو محنت کی تھی، یہ اسی کا ثمر ہے کہ وہ ناسا میں کلیدی پوزیشن پر فائز ہیں۔ پاکستان سے جو شخص آیا ہے یہ سوچ کے کہ میں اپنا کریئر اسپیس میں بناؤں گا اور پھر وہ کریئر مجھے یہاں تک لے آئے، that's a dream come true. As a Pakistani, I'm really proud. NASA کا اسپیس اسٹیشن جو ہے it's an international project اور اس میں کوئی 12-14 کنٹریز انوالوڈ ہیں، لیکن ان میں پاکستان کا فلیگ نظر نہیں آتا جب وہ ناسا کے فلیگز جب آتے ہیں، تو I feel I represent that Pakistani flag in that international اسپیس اسٹیشن۔ کوثر امتیاز ہیوسٹن میں ناسا کے جانسنس اسپیس سینٹر میں تعینات ہیں۔ وہ پہلے پاکستانی ہیں جو ناسا میں اتنے اعلیٰ عہدے تک پہنچے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ناسا کے تمام اہم منصوبوں کا حصہ ہیں۔ عالم میں موجود واحد خلائی اسٹیشن کی انجینئرنگ ٹیم کی سربراہی بھی کوثر امتیاز نے ہی کی تھی۔ ناسا میں انہوں نے مجھے آفر کیا پوزیشن ایز اے ٹیک فیلو، جو کہ ناسا کا اسٹرکچرس کا ڈسپلن لیڈر فار انٹائر ناسا۔ تو آج کل میں وہ کام کر رہا ہوں، اور اس پہ ایکسائٹنگ بات یہ ہے کہ میں ناسا کے ہر پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں یا کر سکتا ہوں۔ ابھی جو اسپیس اسٹیشن چل رہا ہے، یا ابھی جو ہم اورائن مشنز پہ کام کر رہے ہیں، یا بڑی ٹیلیسکوپس بن رہی ہیں، اینی مشنز۔ ایک طرف خلا، چاند، مریخ اور کہکشاؤں کو سر کرنے کا جنون، تو دوسری طرف موسیقی سے جنون کی حد تک لگاؤ۔ کوثر امتیاز نے گھر میں چھوٹا سا میوزک اسٹوڈیو بھی بنا رکھا ہے، جہاں وہ اپنے آپ کو تازہ دم رکھنے کے لیے گنگنا بھی لیتے ہیں۔ کوثر امتیاز کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اسپیس ٹیکنالوجی ابتدائی سطح پر ہے۔ اس شعبے میں حکومتی توجہ کے ساتھ ساتھ باہری سرمائے کی بھی ضرورت ہے۔ تاہم اس کے باوجود حکومت پاکستان اسپیس پروگرام کو آگے بڑھانے میں سنجیدہ ہو تو وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ہر قسم کی تکنیکی معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عامر احمد خان، وائس آف ساؤتھ ایشیا، ہیوسٹن، ٹیکساس۔